اچھی ایکسپیکٹیشن ہیں اور اچھی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ یہ سال اچھا ہو، ہر لحاظ سے، اکانومی کے حساب سے بھی، پولیٹیکل حساب بھی، سوشل فیکٹر کے حساب سے بھی. آئی ہوپ سو کہ اچھا وقت رہے گا. پچھلا سال اگرچہ گلوبلی بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا، پاکستان کو نے بھی بہت سے چیلنجز فیس کیے، لیکن ہم ایک سمجھتا ہوں جو اکانومی کا ایک ڈیٹوریشن کا پیریڈ تھا اس سے نکلتے ہوا محسوس ہو رہا ہے پاکستان. جو انڈیکیٹر ابھی آپ نے خود بہت اچھی طرح ایکسپلین بھی کیے ہیں، کچھ انڈیکیٹر مینشن کیے ہیں. اس کے علاوہ انویسٹر کانفیڈنس بھی اب آپ دیکھیں تو ایئر اینڈ پہ اسٹاک مارکیٹ نے بھی اچھا ریئیکٹ کیا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آنے والا سال جو ہو وہ پاکستان اکانومی کے لیے بہتر ہوگا. انشاءاللہ. جو چیز آپ نے مینشن کی ہے وہ بہرحال ایک چیز ہے جس پر پولیٹیشینز نے بھی اور بڑی پارٹی کے بڑے لیڈرز کی طرف سے بھی ایک چیز آئی ہے سامنے کہ اس کے ثمرات جو ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹر میں تو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں یا اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ عوام تک، عام کامن پیپلز تک کب پہنچیں گے. وہ ظاہر ایک تشویش ہوتی ہے کہ جب تک جنرل پبلک تک وہ اثرات نہ پہنچے اور لوگ فیل نہ کریں کہ بہتری آئی ہے، تو اکنامک انڈیکیٹرز چاہے کچھ بھی ہو، میکرو اکنامک پکچر کچھ بھی ہو، لوگ جو ہیں اس پہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اس کو، اس سینیریو کو ایکسیپٹ کرنے میں. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اب ذرا تھوڑا سا کم کر لیجئے کیمرے کا، اور اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ نئے سال کی آمد پر حکومت نے عوام کو بڑا تحفہ دیا ہے. پیٹرول 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے 57 پیسے کی کمی کی گئی ہے. کیا مزید کمی بھی کی جا سکتی تھی؟ آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، مزید کمی کی گنجائش اگر دیکھے جائیں، جو جنرلی مینشن کیا جاتا ہے کہ جی ایس ٹی ہم کم کر دیں. ایکسچینج ریٹ کو تو ہمارے کنٹرول میں نہیں نا، ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے جو پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ تو پے کرنی پڑتی ہے اس کی کاسٹ کے حساب سے. لیکن بہرحال ٹیکسیشن کی جہاں تک بات ہے کہ ہم چارجز کو کم کر دیں، وہ ایک سینیریو ایک جنرلی مینشن کیا جا سکتا ہے، لیکن پریزنٹ سینیریو میں سمجھتا ہوں اتنا پاسبل نہیں تھا ایسا. اس کی وجہ کہ ایک بڑا ڈکلائن تو دیا ہے گورنمنٹ نے، ایک بڑا ایفیکٹ آیا ہے پرائزز پر جو ان یوزول ہے. اتنا بڑا ایفیکٹ نہیں آتا، 1-2 روپے کی چینج آتی تھی، لیکن 8-9-10 روپے کی چینج آنا یہ ایک بڑا بہرحال ایک اچھی ریلیف ملا ہے. اور اس کے ثمرات تو ڈائریکٹلی عوام تک پہنچتے ہی ہیں اس طرح کے، اس سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یقینی طور پہ کم ہوگی. لیکن اس میں جہاں تک ایکسچینج ریٹ جب تک اسٹیبل نہیں ہوگا تو ہم پھر مزید کمی کی بات نہ کریں. جی ایس ٹی بھی کافی حد تک ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے، اس کے اثرات ہو گئے ہیں عام لوگوں تک. تو فی الحال میں سمجھ رہا ہوں آئل پرائزز میں کوئی بہت بڑا چینج، یہ کافی بڑا چینج تھا، اس کو اپریسیٹ بہرحال کرنا چاہیے. کچھ چیزیں جو اپریسیٹ کرنے کی انہیں ہمیں اپریسیٹ کرنا چاہیے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 کا آخری دن تھا اور وزیر اعظم نے اڑان پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، معیشت کو ٹیک آف کی باتیں کر رہے تھے. کیا وہ واقعی ایسی اصلاحات گزشتہ سال کر چکے ہیں کہ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہم آ چکے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اٹ از ٹو ارلی، اس کو ابھی اسیس نہیں کیا جا سکتا. اڑان پاکستان ایک پروگرام ہے، اور وہ پروگرام یہ دیکھیں، جب اڑان پاکستان کے آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم کسی زمانے میں 5 ایئرس پلان بھی کہا کرتے تھے ڈیولپمنٹ کا. اور وہ میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ پلان ہوتے ہیں، 3 سے 5 سال ان کو لگتے ہیں امپلیمنٹ ہونے میں. تو اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں یا 1 سال کے اندر ان کے ایفیکٹ آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں انویسٹمنٹ ہے، جب وہ آئے گی وہ سی پیکس سے ریلیٹڈ اس پہ کافی پروجیکٹس ہیں جن میں انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے، ان کے اثرات آنے ہیں. تو وہ ٹرینڈ نظر آ جاتے ہیں. میکرو اکنامک انڈیکیٹر، انفلیشن ریٹ کم ہوا، آئل پرائزز کم ہوئی، جی ڈی پی گروتھ جو ہمارا نیگیٹو میں چلا گیا تھا وہ بہرحال اس میں گروتھ آنی شروع ہوئی. اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ فیوچر اچھا ہوگا، انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. لیکن ان پروگراموں کے اثرات اگر کہیں اڑان پاکستان ہے یا میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے، وہ امیجیٹلی ریفلیکٹ کر جائیں پبلک لائف میں تو امیجیٹلی ریفلیکٹ نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو آئی ایم ایف کی نشاندہی ہے، رواں سال حکومت نے آئی ایم ایف کی نشاندہی پر 142 نکاتی گورننس امپروومنٹ ایکشن پلان کا اعلان کر دیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ضروری تھا، اور یہ بہت عرصے سے بعض پروگراموں میں بھی اس کو انڈیکیٹ کرتا رہا. اور یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ میں کہوں گا، یہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ نہ سمجھے، یہ گورننس کی امپروومنٹ ہمیں خود کرنی چاہیے تھی. یہ ہماری اکانومی کی ریکوائرمنٹ تھی. اس پلان میں گورننس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں جن کو امپروو ہونا چاہیے.
اس میں انڈسٹریلائزیشن سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس سے ریلیٹڈ بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جس میں IMF نے انڈیکیٹ کیا. کرپشن سے ریلیٹڈ بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ وہ لوپ ہولز ہیں، اس سے کرپشن جو ہے، کرپشن کو موقع ملتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. وہ نکات ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ IMF نے کہا ہے تو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو بورڈلی کہنا چاہیے کہ وہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی، ہم اپنی بہتری کے لیے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور اگر ان ٹرو سینس اس کی جو ایکچوئل اسپرٹ ہے اس میں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو اس کا ایک بہت دور رس میں سمجھ رہا ہوں اثرات پڑے گا، اس کا بہت افیکٹ پڑے گا اکانومی پہ. باقی میکرو اکنامک مینجمنٹ میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن یہ جو تھا انسٹیٹیوشنل گورننس میں امپروومنٹ کرنا، یہ تو بہت ریکوائرمنٹ تھی. اور اس میں دیکھیں یہ اس کے جو افیکٹ آئے گا، نعرے بازی کے لیے تو ہم کہتے تھے کہ عام آدمی پہ برڈن پڑ رہا ہے، بڑے لوگوں پہ برڈن نہیں پڑ رہا، عام لوگوں کو کاسٹ دینی پڑ رہی ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ پارلیمنٹری ہوں، بیوروکریٹس ہوں، سول سروینٹس ہوں، جوڈیشری ہو، آرم سروسز ہوں. اب جب امپلیمنٹ کی بات آئی ہے تو ہم یہ کہہ کر کے تھوڑا سا اس سے اعتراض نہ کریں کہ IMF نے یہ امپوز کیا ہے، یہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے ٹرو سینس. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح بات ہے کہ خود سے گورننس کو امپروو کرنا چاہیے تھا. تو ڈاکٹر صاحب ویسے سخت فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کہاں کس سیکٹر میں سخت فیصلوں کی ضرورت ہے، اور PI کی نجکاری بھی حکومت نے کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ خوش آئند ہے کون سے ایسے شعبے ہیں جن کی نجکاری حکومت کو رواں سال کر دینی چاہیے؟ دیکھیں PIA کی تو بہت عرصے سے ڈیو تھا. ریلوے کی پارشل ابھی ہے، اس میں ہے. پاکستان اسٹیل کے متعلق، کیونکہ پاکستان اسٹیل تو پروڈکشن میں ہی نہیں ہے، وہ اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز آ رہے ہیں، ورنہ اس کو بھی پرائیویٹائز ہونا چاہیے. اور PIA کی پرائیویٹائزیشن تو ایک خوش آئند اقدام تھا. اس میں ایک چیز میں آپ کے پروگرام کی وسعت سے بالکل کلیئر کر دوں کہ ایک آبجیکشن یہ آ رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اپنی ایئر لائن، جس کے پاس اب کوئی نہیں رہی. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنی ایئر لائن موجود ہے، PIA پاکستان کی ایئر لائن ہے. گورنمنٹ کی ایئر لائن نہ ہونا یا پاکستان کی ایئر لائن نہ ہونا، اس میں فرق ہوتا ہے. PIA پاکستان کے فلیگ کے تحت ہی کام کر رہی ہے. جتنی بھی ہیں، ایئر برٹش ہے، لفتانسا ہے، پاک امریکن ہے، ایئر انڈیا ہے، یہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن یہ نیشنل ایئر لائن کہلاتی ہیں. یہ ہوتی نیشنل ایئر لائن ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائنز ہے یہ بھی پاکستانی ایئر لائنز ہی کہلائیں گی؟ پاکستانی ایئر لائن کہلائیں گے. اگر دیکھیں نا، آپ پان ایم کو امریکن کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. برٹش ایئر ویز کو آپ برٹش ایئر ویز کہتے ہیں، لفتانسا کو آپ جرمن ایئر لائنز کہتے ہیں. یہ سب پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائن ہے. پرائیویٹ سیکٹر از اے پارٹ آف آور نیشن، اٹ از، وہ نیشن کا حصہ ہے نا. وہ تو دنیا بھر میں کاروبار پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا ہے. لیکن وہ بینکس جتنے بھی ہیں، بڑے بڑے بینک جن کو ہم کہتے ہیں یہ امریکن بینک ہے، یہ چائنا کا بینک ہے، یہ برٹش بینک ہے، یہ فرانس کا بینک ہے، وہ بینک گورنمنٹ کے بینک تو نہیں ہوتے نا، لیکن نیشن، ان کی نیشن کا حصہ ہوتے ہیں. رائٹ. تو PIA پاکستانی ہے، پاکستانی فلیگ کے تحت وہ کام کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب اب FDI کو کیسے ملک میں لایا جائے، ملک کی معیشت میں گروتھ کیسے پیدا کی جائے؟ FDI کو تھوڑا سا اپارچونیٹی میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے اب بہتری کی جو صورتحال ہے کہ FDI کا انویسٹر جو ہوتا ہے وہ جن فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈومیسٹک انویسٹر جو ہیں، آپ کے اپنے انویسٹر جو ہیں، وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، ان کا کیا اکانومی پہ کانفیڈنس ہے. جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں آتی ہے، اور FDI، اس میں بہتر جو بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ FDI کا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پورٹ فولیو کی طرح آئے، مارکیٹ میں آ کے شیئرز خریدے اور 2-4 دن بعد وہ شیئر بیچ کے چلا جائے. FDI میں ایسا نہیں ہوتا. FDI کا انویسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ سے آتا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال کی پلاننگ سے آتا ہے. اس کو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، انڈسٹریلائزیشن کا پارٹ بننا ہوتا ہے، یہاں انفراسٹرکچر میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. وہ 30 سال 50 سال کی جب پلاننگ سے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اکانومی پہ جو ان کے اپنے انویسٹرز ہیں، لوکل انویسٹرز ہیں، ڈومیسٹک لوگ ہیں، وہ کس طرح کانفیڈنس کر رہے ہیں، ان کا کیا ریئیکشن ہے. اگر ڈومیسٹک انویسٹمنٹ آ رہی ہو تو وہ اٹریکٹ کرتی ہے فورن انویسٹمنٹ کو بھی. اب PIA کی پرائیویٹائزیشن، دوسرے اداروں کی پرائیویٹائزیشن، اسٹاک مارکیٹ میں جو ہمارے ڈومیسٹک اپنے انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس، یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جب ہم ڈومیسٹکلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے انویسٹر تو پھر فورن انویسٹر بھی آئیں گے. ایک پروگرام میں نے آپ کے ہی پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا CPEC کے حوالے سے کہ CPEC میں انویسٹمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کی انویسٹمنٹ کی، چائنیز انویسٹمنٹ کی، تو اس کے جو آپ اکنامک زون 8-9 اکنامک زونز کو جب آپ انڈیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے آپ کے لوکل انویسٹر آئیں. اس سے جو کیک ڈسٹریبیوٹ ہوگا، جو اس کا ڈیویڈنڈ ہوگا،
وہ انویسٹر میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اپنے لوکل انویسٹرز کتنے ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. تو آپ نے ایف ڈی آئی کی بہت اچھی بات کی, لیکن ایف ڈی آئی کو ایف ڈی آئی کم ہوئی ہے بالکل. ماضی میں ہم $7 بلین ایک ایئر میں پر ایئر بھی لاتے رہے ہیں, آنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی بھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب, اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ بزنسز ہیں وہ سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ڈی آئی کو لانے کے لیے ان بزنسز کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا جو لوکل گروتھ میں ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے جب بھی ہم نے وقت مانگا ہے آپ نے وقت دیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے تفصیلاً اس کی وضاحت پیش کی ہے. آپ نے گفتگو کی معیشت پر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہم جائیں گے بریک پر, لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو حال چال بتائیں گے ستاروں سے پوچھ کے. بریک پہ جائیں گے.